اعتبار سے بندوں کے حق کیا ہے، ادا کیجئے جتنے ہو سکتے. دوسرا واقعہ سنیے، صحیح مسلم کی روایت. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کا مجمع بیٹھا ہے اور صحابہ سے کہتے ہیں کیا تم جانتے ہو میری امت کا مفلس، غریب، خلاش، وہ آدمی جس کے پاس مال و دولت، مطلب جو آدمی غریب جس کو کہتے ہیں، خلاش مفلس کون ہے؟ صحابہ کیا جواب دیتے ہیں جو میں اور آپ دیں گے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وہ آدمی جس کے پاس دینار و درہم نہ ہو، مال و دولت نہ ہو، وہی غریب ہے. تو کہا نہیں، میری امت کا مفلس وہ نہیں ہے جس کے پاس دینار و درہم نہ ہو. میری امت کا مفلس وہ شخص ہوں گا جو اللہ کے حق پورے ادا کر کے آئیں گا دنیا میں. نماز، مطلب توحید پہ تو تھا بالکل ہی اول، نماز، روزہ، زکوٰۃ سب کچھ کر کے آیا ہوں اور اللہ کے حق کے اعتبار سے کمپلیٹ ہوں گا یہ. لیکن اللہ تعالیٰ اپنے حق کا فیصلہ کرنے کے بعد جب بندوں کے حق کی طرف آئیں گا تو لوگوں میں سے جن کا حساب نہیں ہوا، جو کھڑے تھے، وہ کہیں گے اللہ مجھے ایک بار گالی دی تھی. اللہ کہیں گا فرشتوں اس کی نیکیاں، اس آدمی کی جو اللہ کے حق ادا کر کے آیا ہے پورے، اس نیکی میں سے اس بندے کا جو حق مارا گالی دے کر اتنا ٹرانسفر کر دو. فرشتے لے کے اس کے نام اعمال میں کہ نیکیاں اٹھا کر اس کے نام اعمال میں ڈال دیں گے جس کو گالی دے کر آیا تھا. اب اس کے بعد دوسرا آدمی ہاتھ اٹھائیں گے، کہیں گے اللہ میرے ساتھ برا سلوک کیا تھا، مجھے تکلیف پہنچائی تھی، مجھے ایذا دی تھی، اور مختلف قسم کی باتیں مختلف لوگ کہیں گے. نتیجتاً حدیث میں آتا ہے فرشتے آ کر کہیں گے اللہ اس بندے کی ساری نیکیاں ختم ہو گئی، بانٹتے گئے ہم بندوں کے حق جو اس نے مار کے آیا تھا، اب نیکی نہیں بچی، اب کیا کرنا چاہیے؟ تو اللہ کہیں گا اب دوسروں کے گناہ جن کے حق باقی ہے اس کے سر پہ اٹھا کے ڈال دو. نتیجتاً ان کے گناہ اس کے سر پہ ڈالے جائیں گے اور وہ اٹھا کر منہ کے بل گھسیٹتا ہوا جہنم میں پھینک دیا جائے گا. سبحان اللہ، صرف بندوں کے حق مارنے کی وجہ سے. اللہ رحم کرے، اپنے آپ کا انالیسس کیجیے، تھوڑا سا اپنے آپ کے بارے میں سوچیے. کسی نے آ کے ذرا سا گاڑی کو پیچھے سے دھکا دے دیا، آپ نے پلٹتی اس کو 2 گالیاں دے دی اور خواب و خیال میں سوچا بھی نہیں کہ گالی دی میں نے. اس کے بعد یہ بات چیت آگے کی شروع ہوئی. روز قیامت یہ بہت بھاری پڑ سکتی ہے، بہت بھاری. سمجھ رہے ہیں آپ؟ چونکہ جب انسان سماج میں رہیں گا تو گاڑیاں لگیں گی ایک دوسرے سے، ہوں گا ہی. لیکن گالی کے بدلے اگر آپ یہ کرے کہ اے اللہ کے بندے اللہ تجھ پہ رحم کرے، کیسی گاڑی چلا رہا ہے، دعا بھی ہوئی، دعا بھی ہوئی نا. اللہ تیری مغفرت کرے، کیا کر رہا ہے یار، آ کر میری گاڑی کو ٹچ کر دے رہا ہے، دعا بھی ہوئی. آپ نے بتایا بھی کہ غلطی ہو رہی ہے اس سے، لیکن ہم گالی دیتے ہیں، سوچا بھی نہیں. اور اگر وہ گالی اس کا حق نہیں ہوگا کہ اس کو دیا جائے، اور جو کہ یقیناً نہیں ہے گاڑی کی گاڑی لگنے سے، تو روز قیامت اس کا جواب دینا ہے. آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ یہ معمولی نہیں.